آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، دوسری مجلس اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے پونے کی۔ یہ دو مجلسوں کا یہ ٹاپک یہی دعا تھی کہ جس کا آغاز کل ہوا۔ کل میں نے کچھ ڈیٹیلز بتائیں کہ فیا لیتنی کا مطلب کیا ہے۔ ایک دعا ہے، ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک وش ہے، ایک تمنا ہے ہم سب کی، کسی دور کا شیعہ ہو، اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ جب آپ زیارت پڑھیں، ان جملوں پہ پہنچے تو ایک لمحہ رکنا، ایک سیکنڈ دل میں دعا کرنا کہ پروردگار ہم کو موقع دے، گیو اس چانس، ہم کو موقع دے کہ ہم امام کی نصرت کریں۔ کاش وہ دن آئے کہ ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے امام کا دور دیکھیں، ظہور دیکھیں۔ خالی آمین بولنے سے نہیں ہے، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ آمین تو بہت اچھا کیا آپ نے بولا، اٹس ویری گڈ، بہت اچھا کیا، بولنا بھی چاہیے، لیکن جب آمین بولو تو زبان سے مت بولو، دل سے بولو، کہ مطلب یو ہیو ٹو پلان، یو ہیو ٹو پلان۔ آپ کو پلان کرنا ہے کہ کل اگر امام آ جائے تو میری تیاری ہے، پریپریشن ہے۔ پونے میں نے کل کہا تھا کہ امام پونا میں نہیں آئیں گے، امام مکے میں آئیں گے۔ جب امام مکے میں آئے گا تو ہم کو پونا سے مکہ جانا ہے، فلائٹ میں جانا نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ فلائٹ میں جانا نہیں ہوگا، پاسپورٹ لے کے جانا نہیں ہوگا، ویزے کو حاصل کر کے جانا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج امام آیا ٹھیک ہے، پاسپورٹ لیں گے، ویزا لگائیں گے، بکنگ کریں گے، دین وی ول گو۔ نو، اگر تمہارے کانوں میں جب آواز آئے نا جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح جانا تھا، اس وقت اگر کسی دور کا شیعہ، یہ میرے جملے نہیں، عابد بن کے جملے نہیں، میرے معصوم امام کے جملے، کہ جہاں بھی شیعہ ہوگا، جہاں بھی صلوات پڑھے محمد والے وجل فرجہم، بآواز بلند بولو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل۔ کیوں بولو بآواز بلند؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ بولتے ہوں گے، دل میں بولتے ہوں گے۔ زور سے بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو پڑوس میں بیٹھا ہوا ہے، بازو جو پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ نہیں بول رہا اور آپ نے بولا، آپ کو دیکھ کر وہ بولا، تو ثواب آپ کو ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایسا بولنا کہ لوگوں کو احساس ہونا، جس کو معلوم نہیں وہ پوچھنا کہ یہ کیا ہے، then you can explain کہ یہ ظہور کی دعا ہے ہم جو امام کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس سے ایک کل جیسے میں نے کہا، ایک رشتہ بن جائے گا آپ کا اور ہمارا امام سے رشتہ بنے گا۔ ہر وقت روزانہ اگر تم 100 مرتبہ یا 110 مرتبہ 110 ٹائمز صلوات پڑھو پوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل پڑھو، اور 14 معصومین کو، بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو، 100 110 بار۔ کتنی دیر ہو رہی؟ تم پونا میں گاڑی ڈرائیو کر رہے، بائک پہ جا رہے، عورت گھر میں ہے، کھانا بنا رہی، ایون وضو نہیں بھی ہے تو چلے گا، وضو سے ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بھی ہے تو آپ پڑھ سکتے، پڑھ کے روزانہ تم صرف صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری وہ دن کیسے گزرتا۔ صلوات کے معنی کیا ہے؟ صلوات آپ جب بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، what does it mean؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یہی ہے نا۔ وعجل فرجہم تو دعا ہے، وہ آل محمد پہ آپ کی صلوات مکمل ہو گئی، اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اللہ تو میرے امام کے ظہور میں جلدی کر۔ آپ نے کیا دعا کی؟ غور سے سنو، کیا دعا کی؟
کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہی کہا نا دوستو, میں نے کل بھی کہا تھا, آج دوسری طریقے سے کہہ رہا کہ جب کوئی اگر آپ کو دنیا میں بولے, پونے میں بولے, کہیں بھی بولے اللہ تم پہ رحمت نازل کرے, تو تم کیا بولتے؟ اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کرے. بولتے ہو؟ یہ لازم ہوتا ہے, اخلاق ہے نا. آپ سوچو 100 مرتبہ اگر تم نے بولا اللہ تم محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کر, اور اگر امام علی ایک دفعہ تمہارے لیے بول دے, آپ سوچیں کتنا بڑی بات ہے. 14 معصومین کو تم نے گفٹ کیا. اللہ کا رسول اگر ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ رحمت نازل کرے, جو خود رحمت ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے, اگر اللہ کا رسول بول دے کہ اس پہ رحمت, تو سوائے رحمت کا اور کچھ نہیں ہے. ہم کو چاہیے کیا پونا میں, ہم کو یہ زندگی میں چاہیے کیا؟ واٹ وی نیڈ صرف رحمت. جہاں رحمت ہوگی پھر مصیبت نہیں ہوگی, جہاں رحمت ہوگی پھر پریشانی نہیں ہوگی. ہر بلا, ہر مصیبت, ہر تکلیف, ہر چیز سے بچنے کے لیے سلوات ہے. سلوات اتنا عظیم ثواب ہے اس کا کہ ہم کو اندازہ نہیں, ہم ایزی لے رہے لائف کو. جو کثرت سے سلوات پڑھتا وہ ہر مصیبت سے بچ جاتا, ہر پریشانی سے بچتا, رشتہ بند. اب بعد میں بات نکل رہی, میں کیا کروں. سب سے زیادہ جلدی اللہ کی رحمت آتی کب؟ ہم کو رحمت چاہیے نا. ہم پوری زندگی میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے پر رحمت نازل کر, اللہ تو میری دعا قبول کر. یہ ساری چیزیں رحمت کے لیے ہی ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کا رسول معراج پہ جب گیا تھا, میں معراج نہیں پڑھ رہا, میں بتا رہا آپ کو. جب چوتھے آسمان پہ پہنچے, نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, کئی نبیوں سے, نبی ادریس سے ملاقات ہوئی, کئی ملائکہ سے ملاقات ہوئی, سب کو نماز پڑھے. نماز پڑھا کے اللہ کا رسول آگے بڑھ رہا تھا, جبرائیل ساتھ ساتھ ہے, تو ایک عجیب فرشتے کو دیکھا. اللہ کی عجیب مخلوق, ایک فرشتہ بیٹھا ہوا تھا. اللہ کا رسول تو جانتا تھا ان کے صدقے میں تو بنے یار یہ لوگ, نہیں تو اللہ کا رسول اس کے قریب گیا, اس نے دیکھ کے سرکار کو سلام کیا. سرکار نے جواب سلام دیا. دیکھا کہ وہ بندہ کیسا ہے, وہ فرشتہ کیسا ہے. یہاں پہ جیسے ہمارا ایک ہاتھ ہے نا, اس کا 1000 ہینڈس ہیں, ادھر 1000 ہینڈس, ادھر 1000 ہینڈس. امیجن کرو کیسی مخلوق, 1000 ہاتھ اس کے, یہ سائڈ پہ 1000 ہاتھ اس سائڈ, اور ہر ہاتھ پہ 5-5 انگلیاں بھی ہیں. اللہ کا رسول چلتے چلتے رک گیا. یہ ہمارے لیے میسیج تھا. اس نے سلام کیا. اللہ کے رسول نے کہا ہاؤ آر یو. انگلش میں نہیں بولا, وہ تو میں بول رہا. سمجھ آئی بات؟ یہ مت سمجھو کہ رسول کو انگلش نہیں آتی تھی, وہ ہر زبان کا مالک ہے. نہیں, آپ نے رک کے پوچھا کیا حال ہے تیرا, کیا حال ہے تیرا, تو اس نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو کہا تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے, اتنے ہاتھوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کا رسول جانتا ہے ہمارے لیے آنے کے لیے. اس نے کہا, اس کا جواب سنو, اس نے کہا سرکار آسمان سے جو اللہ کی رحمت زمین پہ آتی ہے, جیسا بارش ہے اور جو بھی رحمت آتی ہے, اس کا ایک ایک ڈراپ کا حساب ہے میرے پاس, میں وہ کاؤنٹ کرتا ہوں. اس کا میں اپنی لینگویج میں آپ کو سمجھانے بول رہا, کمپیوٹر ہے اس کا. وہ بولتا ہوں میں ہر چیز کو فیڈ کرتا اس کے اندر, ایک ایک ڈراپ, ایک ایک خطرہ. دوستو آج جو بارش ہوتی ہے نا آسمان سے, سائنس بھی یہ نہیں بتا سکتی کہ کتنے ڈراپس آئے, سائنس یہ بتاتی کتنے انچ بارش ہوئی. آپ غور کر رہے میری بات؟ آج جو نیوز پیپرز میں آئے گا, آپ کو ہر طرف آئے گا, وہ بتاتے کہ 6 انچ بارش ہوئی, 8 انچ بارش ہوئی, 10 انچ بارش ہوئی, لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کتنے ڈراپ آسمان سے زمین پر آئے. یہ کیا بول رہا کہ میں ڈراپس کا حساب ہے میرے پاس. تو اللہ کے رسول نے کہا جب تیز بارش ہوتی ہے اس کے باوجود تو حساب رکھتا. کہا ایک ایک خطرے کا حساب ہے اس کی رحمت کا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ایسی رحمت بھی ہے اللہ کی جو زمین پہ آتی ہے اور تیرے پاس حساب نہ ہو. وہ ایک لمحہ رکا, وہ ایک لمحہ رکا, رک کے کہنے لگا یا رسول اللہ, جب آپ کی امت آپ کے اوپر درود بھیجتی ہے
تو اللہ اتنی تیز رحمت کو نازل کرتا کہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتا اس کو. تو آپ نے غور کیا اگر رحمت کو لینا ہے تو صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. ہم اس کو ایزی لے رہے اس لیے کہ صلوات ایک نارمل چیز ہے ہمارے لیے, ہم اس کو ایزی لے رہے ہیں, لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی رحمت اللہ بھیجنا چاہتا اور ہم اس کو لے رہے نہیں. ڈے ٹو ڈے لائف میں ہر پریشانی میں, مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ آپ بہت پریشان ہیں, آپ کے کام نہیں بن رہے, آپ صلوات پڑھتے رہو, صرف صلوات پڑھتے رہو اور استغفار کرتے رہو. امام علی کا بتایا وہ طریقہ ہے, کثرت سے استغفار تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتا, کثرت سے صلوات تمہاری حاجات کو پورا کرتا. تو یہ اتنا ضروری, تو کوشش یہ کرو کہ جب بھی صلوات پڑھو وہ اجل فرجہم تک پڑھو. صلوات پڑھے محمد والے فیا لیتنی کنت, کاش میں کربلا میں ہوتا. یہ دعا ہے ہماری. اللہ وہ دن آئے, وہ لمحہ آئے کہ ہم امام کی نصرت کریں. لیکن کل جیسے میں نے کہا تھا کہ نصرت امام کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. کل کچھ کنڈیشنز پہ میں نے بات کی تھی کہ یہ بھی چھوڑنا ہے, یہ بھی چھوڑنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں آیا تو ایک یا دو لڑکے آئے اور آ کے کہا مولانا ہم نے بیٹھ کے حساب کر لیا اینڈ وی آر ریڈی ٹو گیو. ایک مجلس کے بعد میں نے کل کہا تھا ایک لڑکا یا لڑکی بھی چینج ہو جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو جائے. حلال رزق, آج حلال رزق پہ نہیں بول رہا میں, حلال رزق رہے گا تو تم امام کی نصرت کرو گے. دوسری چیز, اپنی لائف میں اپنی عبادتوں میں یقین کو پیدا کرو, فیتھ تمہارا اسٹرانگ ہونا. ڈیلی مسجد یہاں پہ آ رہے, ڈیلی نماز پڑھ رہے, ڈیلی مجلس کر رہے, کوئی لائف میں چینج آیا؟ اگر چینج نہیں آیا تو پھر دین واٹ از دا یوز؟ کوئی لائف میں بدلاؤ آیا؟ محرم گزر گیا, 2 مہینے 8 دن آپ نے یہ عزاداری کی ہوگی. کربلا کا پیغام کیا تھا؟ نصرت امام کے لیے بہت بڑا میسیج دے رہا میں آپ کو. جو چیز ہم کو کرنا, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تو ہی ہم لشکر امام میں شامل ہوں گے. آپ یہ بول کے زندگی مت گزارو اگر میں لشکر میں شامل نہ ہوا تو کیا فرق پڑتا, میری لائف تو جاری, میری 5 وائف ہے, میرے بچے ہیں, میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, میری ہیلتھ ہے, میں تو زندگی گزار رہا. یہ کب تک ہے؟ 60 ایئرس, 70, 80, 90, 60 کے بعد تو سب بونس میں ہیں, ریٹائرمنٹ ہے نا. نہیں 90 ایئرس تک رہو گے, اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ پونے کے کوئی قبرستان میں جاؤ گے, وہیں رہو گے. ساری چیزیں پونا میں جو تم نے جمع کی ہے نا, یہی زمین پہ رہ جائے گا. بالکل ایمٹی ہینڈز جاؤ گے وہاں پہ, بالکل خالی ہاتھ. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, بیٹا بھی نہیں پوچھے گا. 1 دن آئے گا, 2 دن آئے گا, 3 دن آئے گا, 4 دن آئے گا, اس کے بعد تھینک یو ہے. ٹائم کس کے پاس ہے؟ وہاں کی لائف کے لیے یہ اپنی زندگی میں یہ چینج لانا. اگر حرام کھاتے رہو گے تو سب سے زیادہ نیچے پرابلم ہونے والا ہے, سب سے زیادہ. اور کیا پرابلم ہوگا میں ابھی بتاتا آپ کو. کربلا کا پہلا پیغام کل میں نے آپ کو بتایا, مولا حسین کے جملے. آج دوسرا پیغام اسی صبح کا, عاشورے کے دن کی صبح کا. بہت کم آپ نے سنا ہوگا جو میں بولنے جا رہا ہوں. عاشورے کے دن کی صبح کا دوسرا پیغام مولا حسین کا اپنے چاہنے والوں کو دیا. کیا دیا؟ اس وقت کا زمین پہ سب سے بڑا گناہگار کون تھا؟ عاشورے کے دن 10 محرم 61 ہجری, زمین کے اوپر سب سے بڑا ایک گناہگار کا نام تھا حر, جس نے ظاہری طور پہ مولا حسین کو گھیر کے کربلا لایا تھا, جس کے خود جملے ہیں روز عاشور صبح میں حسین کے بعد جانے سے پہلے. کیا کہا اس نے عمر سعد ظالم سے جب وہ اپنے خیمے سے باہر نکلا جناب علی اکبر کی اذان کے بعد؟ غور سے سنو, ایک کمپلیٹ پیغام ہے میری دوسری مجلس کا.
جب باہر نکلا تو اس وقت ظالم عمر سعد کہتا ہے کہ ہر تو بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے، ہر اپنے قبیلے کا سردار ہے، اپنی ٹرائب کا لیڈر ہے، اس کا نام ہے عرب میں، بہت بہادر تھا، اتنی بڑی ٹرائب اس کا وہ سردار تھا، اس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے۔ عمر سعد ظالم کہتا ہے کہ ہر تو پریشان معلوم ہوتا ہے، اگر تیری طبیعت صحیح نہیں ہے تو جا خیمے میں آرام کر، ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ ہر کا جواب کیا تھا؟ ہر نے کہا عمر سعد میری طبیعت صحیح ہے لیکن میں جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا ہوا ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ سنو، ہر کہتا ہے کہ عمر سعد میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا، وہ فائر کو دیکھ رہا کہ اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو وہ جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہا میں یزید کو چھوڑ رہا، میں جا رہا حسین کے پاس، اب میں پورا واقعات چھوڑ دیا اس لیے کہ اسی میں پورا ٹائم نکل جائے گا۔ اور اس کا بیٹا اور اس کا غلام، 3 آدمی کا چھوٹا سا قافلہ چلا، سامنے یزید کی آرمی تھی ظالم کی، ادھر مولا حسین ہے۔ غور سے سنو، ایک کمپلیٹ پیغام عاشورے کے دن کی صبح کا، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا قافلہ چلا، وہ پورے واقعات چھوڑا، میں سیدھا مولا حسین کے پاس آیا۔ ہر نے آ کے مولا حسین سے معافی مانگی، کیسے مانگی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلی چیز ہر نے جو پیغام دیا کہ گناہ کا احساس ہوا ہر کو، نہیں سمجھے آپ، احساس سے گناہ ہوا کہ میں معافی مانگوں۔ آج ہم کو بھی یہ احساس کبھی ہو رہا کہ میں نے یہ گناہ کیا؟ پہلی چیز یہ رکھو اپنی زندگی میں، یوتھ کو بول رہا، اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو رہا تو تمہارے پاس احساس سے گناہ ہونا، وہ فیلنگز پیدا ہونا کہ یس آئی ڈیڈ رانگ، ضد نہیں کرنا، ضد شیطان نے کی تھی۔ گناہ پہ ضد کبھی مت کرو۔ مثال کے طور پہ تم انڈین مووی دیکھ رہے، کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں بولو، داڑھی کو مونڈ رہے، شیو کر رہے، کچھ نہیں ہوتا، سب کر رہے تو میں کر رہا۔ لڑکی بے حجاب ہے، یہ نہیں بولنا کہ ٹھیک ہے یار سبھی بے حجاب ہے تو میں بھی بے حجاب ہوں، نو، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے۔ بیک بائٹنگ، غیبت میں کسی کی کر رہا اور اس پہ میں ضد کر رہا۔ پہلی چیز اگر صحیح شیعہ بننا، صحیح فیالیتنی کا جواب دینا تو گناہ کا احساس ہونا، احساس ہے گناہ ہوگا معافی ملے گی، احساس نہیں ہوگا تو تم کو معافی نہیں ملے گی۔ اپنی لائف کو ایزی مت لو، یہ لائف تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، گفٹ ہے، جتنا ہو سکے معافی کی کوشش کرو۔ ہر نماز عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 100 ٹائمز، یا یہ بولو I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry، اردو میں بولو اللہ معاف کر دے معاف کر دے۔ 100 مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ دن بھر کے 700 گناہ معاف کرتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تھینک یو 700 معاف ہو گئے، نہیں، ہو سکتا پھر تم 700 کر دو۔ یہ اتنی فضیلت ہے کہ شب نماز میں آپ 300 مرتبہ بولتے الفو 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 الفو، بولتے ہو؟ کیوں بولتے ہیں الفو کا معنی کیا ہے؟ What does it mean? I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry to Allah۔ اتنا ثواب ہے۔ اور معصومین نے خود معافی مانگی، ہم کو بولا نہیں، خود بھی معافی مانگی۔ دعائے کمیل پڑھتے ہو جمعرات کو؟ دعائے کمیل میں امام علی کیا بول رہے ہیں؟ کون علی؟ ابھی میں واقعے کو کمپلیٹ کرتا۔ امام علی جیسی پرسنالٹی جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، جس کی محبت واجب ہے، وہ علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کیا بول رہا؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس دعا۔ دعائے کمیل اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو جو تمہاری لینگویج ہے، عربی میں مت پڑھو۔ دعائے کمیل پریکٹس نہیں ہے، دعائے کمیل کین چینج یور لائف، دعائے کمیل کین چینج یور ڈیسٹینی، دعائے کمیل کین چینج یور تقدیر۔ ایک دن کی دعا تمہاری زندگی کو بدل دے گی اگر تم اپنی لینگویج میں پڑھو گے۔ ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ، تم انڈرسٹینڈ کرو گے کہ امام علی کیا بول رہی ہے۔
علی بول رہے کہ پروردگار تو میرے گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آ گئے. اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ میں نہیں بول رہا، جا کے ترجمہ دیکھو. اور سٹارٹنگ میں مولا کو کیا ضرورت ہے؟ معافی مانگنے کی. علی کے نام پہ ہمارے گناہ معاف ہو. علی کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. تعجب مت کرو. دعائے سلسلۃ الذہب، نیشا پور والی دعا وہ کیا جس میں صرف 8ویں امام سے لے کے اللہ تک کے نام ہے معصومین کی. وہ نام کی وجہ سے کہا جاتا، علماء کہتے ہیں کہ اگر دعائے سلسلۃ الذہب تمہارے کفن کے اندر آ جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے. معصومین کے نام یہ ہے. لیکن وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کیا بول رہا کہ پروردگار تو مجھے معاف کر دے. I'm sorry اللہ. کہ خدا نے علی کے بارے میں گناہ کا سوچنا گناہ ہے. گناہ کے بارے میں سوچنا گناہ ہے مولا کے لیے. لیکن وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہا. دعا کمیل دیکھو، دعا کمیل دیکھو کیا بول رہا ہے مولا. ایک اور دعا بولتا، مولا حسین کی دعا. اگر آپ کو پتہ نہیں چلے کہ یہ حسین کی دعا ہے تو تم کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ، آپ بولیں گے یہ کیسا بندہ، کتنا گناہگار بندہ. کون سی دعا؟ دعائے روز عرفہ امام حسین. نیٹ کے اوپر ہے، نیٹ کے اوپر ہے، گوگل کرو وہ دعا ملے گی. مولا حسین کیسے ایسے معلوم ہو رہا کہ جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے مانگتا، اس طرح حسین اللہ سے مانگ رہے، معافی مانگ رہے. ہم کرتے ویسے، ہم ایک پریکٹس ہے لائف میں چینج آنا، ریولوشن آنا. جب تک ریولوشن نہیں آئے گا تم زندگی تمہاری آگے نہیں بڑھے گی. چینج لاؤ اپنی لائف میں. تو اب سنو، میں بمبارڈمنٹ تو نہیں کیا، اتنی خاموشی ہو گئی نہیں. اب سنو، حر کی طرف واپس گیا. حر آیا مولا حسین کے بعد دوسرا پیغام عاشورے کے دن کا. مولا حسین کے پاس حر آیا، آ کے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. رکھ کے واٹ ہی سیڈ، حر کے جملے کیا ہے؟ حر نے ایک جملہ بولا، پلیز غور سے سنو. ہی جسٹ سیڈ ون ورڈ. حر نے کیا کہا؟ واٹ ہی سیڈ؟ ہی سیڈ مولا حسین آئی ایم سوری، مولا مجھے معاف کر دو. کوئی پلیز دوستو کوئی ایکسکیوز نہیں کیا اس نے. ہمارے پاس آج ایکسکیوزز ہے. اگر میں کوئی گناہ کر رہا، میوزک سن رہا تو بولتا یہ ریزن ہے تو کر رہا، بے حجاب جاری تو یہ ریزن ہے تو جاری. ہم ہر گناہ کے پیچھے ایکسکیوز کرتے. حر نے میسیج دیا کہ حسین کے پاس اللہ کے سامنے جانا تو ایکسکیوزز کو بازو رکھو، سیدھا ایڈمٹ کرو اپنی غلطی کو. سیدھا ایڈمٹ کرو. کس سے ایکسکیوز کر رہے؟ جو نسلوں سے واقف ہے اس کو نہیں معلوم تم کیوں کر رہے. میں کیا بول رہا آپ سے؟ کیا کیا حر نے؟ ہی جسٹ سیڈ ون ورڈ کہ مولا پلیز آئی ایم سوری. مولا میری غلطی کو معاف کر دو. مولا مجھے معاف کر دو. میں اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا، ایڈمٹ کر رہا، آپ مجھے معاف کر دو. امام حسین نے کیا کیا؟ اس کو ایسے اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا. یہاں پہ مولا حسین کو پوری رائٹ تھی، پورا حق تھا یہ کہنے کا کہ حر نکل جا میری بارگاہ سے، نکل جا میری بارگاہ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جا میری بارگاہ سے. یہ کرم ہے حسین ہے. حر کو سینے سے لگا کے کہا، حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. گارنٹی ہو گئی، کنفرمیشن آ گیا کہ معافی مل گئی. کیا بول رہا ہوں میں؟ کنفرمیشن مولا حسین دے رہے، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. اب میں آپ سے پوچھتا، پونا کے اس مسجد امام بارگاہ کی میری دوسری مجلس ایام فاطمیہ کی، میں آپ سے پوچھتا آپ نے کتنے لوگوں کو اب تک معاف کیا ہے؟ خاموش مت سنو. کتنے ہمارے بھائی ہیں جن سے میری بات چیت نہیں ہے؟ کتنے میرے رشتہ دار ہیں جن سے میرے تعلقات نہیں ہیں؟ محرم گزر گیا، کیا پیغام لیا حسین کی زندگی سے؟ ہم نے کتنوں کو معاف کیا؟ یہ رشتہ دار سے تعلق نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے بات نہیں ہے. اگر تم معاف نہیں کرو گے
تو پھر تم یہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے کہ حسین اور اللہ تم کو معاف کرے؟ میں کیا بول رہا آپ سے؟ خط رحم، خط رحم، خط رحم، رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرنا. یاد رکھو، میں ذمہ داری سے بول رہا، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، مجھے فون کرو. I'm going tomorrow morning انشاءاللہ. اب انڈیا میں ہوں، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible what I'm saying. عورت، مرد، لڑکی، لڑکا، سب کو بول رہا. اگر تم امام کی نصرت کرنا چاہتے، تم لشکر امام میں شامل ہونا چاہتے، تو اگر تم خط رحم کرو گے تو کبھی شامل نہیں ہوگے. You understand what I said? صلہ رحم کرو گے تو تم شامل ہوگے. ہم کیا سمجھ رہے؟ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ خط رحم کر رہا، لیکن میں ایک جنرل میسیج دے رہا ہوں. آج اگر تم چیک کرو اپنی فیملیز میں کہ فلاں رشتہ دار سے تعلقات نہیں، فلاں رشتہ دار سے تعلقات نہیں، گھروں کو جا کے اپنے ماں باپ سے بات کرو. ایک کھانا کھاتے ہو پونا میں پیرنٹس کے ساتھ، لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو بھی بول رہا. ایک میل لیتے ہو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ، ایک میل لیتے ہو نا، بڑی پولائٹلی، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، چھوٹی آواز میں اپنی ماں سے پوچھو، اپنے باپ سے پوچھو کہ ہم فلاں رشتہ دار سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں، ہم کو مل لینا چاہیے اس لیے کہ یہ خط رحم ہو رہا. ریولیوشن لاؤ، انقلاب لاؤ گھروں میں. ایسا انقلاب لاؤ. تم اگر روز بولو گے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، تو تمہاری ماں بھی ملے گی، تمہارا باپ بھی ملے گا. خط رحم کرنے والے کی زندگی کی رسی کو اللہ کاٹ دیتا. اگر مثال کے طور پہ تم 80 سال زندہ رہنا ہے، 50-60 سال میں مر جاؤ گے. رزق کے دروازے سے بند کر دیتا، پریشانیوں میں آ جاتا، گھر جاتا پریشانیوں میں، اور امام کے لشکر میں وہ شامل نہیں ہو سکتا. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں جو بول رہا ہوں. اگر یہ بیماری ہے، افسوس نہیں ہے کہ محرم گزر گیا، ہم نے سیرت مولا حسین پہ کیا عمل کیا، حسین کے پیغام کو، کون سے پیغام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. خالی بیٹھ کے یہ بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں مولا حسین کا چاہنے والا ہوں. خالی بیٹھ کے یا علی یا علی بولنے سے امام علی کا شیعہ نہیں بنتا. علی کا شیعہ اس کے کردار سے پہچانا جاتا، علی کا شیعہ اس کے ایکشن سے پہچانا جاتا. علی کا شیعہ وہ ہے کہ تم بولو تمہارا کام. میں تاریخ کا واقعہ سناتا ابھی آپ کو. آپ کی خاموشی کو توڑنا ہے مجھے. بہت خاموش ہو گئے نہیں؟ گڈ گڈ گڈ. پونا والوں کو میں سیلوٹ کر رہا، میرے یوتھ کو. ہاں، تھینک یو ویری مچ. ایٹ لیسٹ یو آر لسننگ، رائٹ؟ تو سنو اب آپ کی خاموشی کو توڑنے کے امام علی کا شیعہ کیسا ہوتا ہے یہ دیکھو. کل میں نے میثم تمار کا ذکر کیا تھا. میثم تمار سلمان اور بوذر اور عمار اور مقداد کی طرح کوئی نمبر نہیں ہے ان کا ایمان کا. جیسا سلمان کا 10 ہے، ابو ذر 9 ہے، ہمارے یاسر، ایسا کوئی نمبر نہیں ہے. لیکن سب جانتے ہیں کہ ایسا علی والا ہے کہ ہماری جان قربان میثم پہ، رائٹ؟ اب میثم تمار کا ویری انٹرسٹنگ، آپ کو کی خاموشی کو توڑنے کے لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا کہ علی کا شیعہ ہوتا کیسے. میثم تمار کا یقین، ان کا، پلیز غور سے سنا، ویری انٹرسٹنگ. یقین اور فیتھ اتنا اسٹرانگ تھا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ علی والے کا مقام ہی کچھ اور ہے. اتنا اسٹرانگ فیتھ تھا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولتے تھے. He was so strong in his faith، امام کی محبت میں. اسی لیے تو امام علی نے وہ مقام دیا. آپ کو معلوم ہے جب میثم کا آج جہاں مزار ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. ہاں اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے یار. ایک صلوات پڑھ لیں نجف اشرف کی زیارت کی. اللہم صلی اللہ
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سنو، میثم تمار مولا کے پاس آئے، اور مولا آج جب میثم کا روضہ ہے مولا کے گھر کے پاس، تو وہاں پہ جھاڑ تھے، کھجور کے جھاڑ ہے ہر طرف۔ مولا نے لے کے جا کے ایک جھاڑ بتایا تھا کہ میثم اس جھاڑ کے اوپر، ایک ٹری کے اوپر ایک ظالم شخص تم کو پھانسی دے گا، ہینگ کرے گا، تمہارے ہاتھ کاٹے گا، تمہارے پیر کاٹے گا، تمہاری زبان کاٹے گا۔ میثم تمار نے کہا مولا لیکن کیوں؟ وائی؟ میں بڑی آسانی سے پڑھا، آپ آسانی سے سن رہے، یہ جھاڑ پہ کیوں کاٹے گا؟ اب سننا پلیز، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ جب مولا نے یہ کہا تو میثم نے پوچھا وائی، کیوں؟ امام علی، میری طرف دیکھو، امام علی نے کیا کہا کہ میثم میری محبت میں، ابھی مولا کا جملہ کمپلیٹ ہوا محبت میں، میثم فوراً سجدے میں چلا گیا، جا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کی محبت میں تو مروں گا۔ ایٹ لیسٹ آپ بیدار ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک بات بولوں، آج کا شیعہ ہوتا، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جھاڑی کاٹ دیتے۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ نہ جھاڑ رہے، نہ پھانسی ہو، نہ ہاتھ کٹے، مجھے تو پونا میں رہنا ہے۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ ہم ہوتے جھاڑی کاٹ دیتے، لیکن وہ میثم تھا۔ اب اس کا یقین دیکھو، اس کے بعد آج کی مجلس کا میرا میسیج ہے، مولا حسین کا پیغام دیا۔ اب میثم تمار کا شیعہ کیسا ہونا، جب 60 ہجری کا واقعہ، ویری انٹرسٹنگ واقعہ، غور سے سنو۔ 60 ہجری، ابھی کربلا نہیں ہوا، ظالم یزید لشکروں کو بھیج رہا، کربلا کی تیاری ہو رہی، اور ظالم ابن زیاد گورنر بن کے کوفہ آیا ہے بصرے سے، اور آ کر اس نے لشکر دشمنوں کے لشکر کو، یزید کی آرمی کو جمع کرنا شروع کیا، اور جتنے شیعہ نے حیدر کرار کوفے میں تھے، آلموسٹ 3000 یا 3500 کے روایت ہے، ان کو گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا، سب کو جیل میں بھیج دیا۔ وہ بہت آسانی سے پڑھا۔ ظالم ابن زیاد کی جیل کیسی تھی پتہ ہے؟ انگلش کا ورڈ ہے ایس ایسا ہے نا، یہاں پہ تھی 20 میٹر نیچے، 20 میٹر نیچے، 3500 جوان بوڑھے سب اندر تھے، جس میں ابراہیم ابن مالک اشتر تھے، مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا، جناب فضہ کے 4 بیٹے تھے، جوان سب نیچے آ گئے تھے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا کرائم کیا تھا؟ یہ چور تھے، یہ ڈاکو کیا تھا، کسی کا مرڈر کیا تھا، جرم کیا تھا ان کا؟ ان کا جرم ولایت امیر المومنین تھی، علی کی محبت میں زندگی گزار رہے تھے، جس کی وجہ سے ابن زیاد نے 3,500-4 ہزار شیعہ نے حیدر کرار کو جیل میں بھیج دیا۔ سب سے آخر میں اس نے میثم تمار پہ ہاتھ ڈالا۔ میثم تمار، پلیز غور سے سن کہ ولایت امیر المومنین کیا ہے، 60+ ایج مولا کے ساتھی، اور یہ ظالم ابن زیاد ینگ ہے، پکڑ کے لایا، دربار بھرا ہوا، 2 سے 2,500 آدمی دربار میں بیٹھا ہوا، میثم تمار کو زنجیروں میں یا رسیوں میں جکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ یہ ظالم ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، 2000 ظالمین اس کے دربار میں بیٹھے، میثم آ کے کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد ظالم نے میثم کو دیکھا، دیکھ کے کہا میثم حکومت میری ہے، اب تم علی نہیں کرنا، اگر تم کرو گے تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ میثم تمار نے ایسا سر اٹھایا، ہاتھ میں تلوار ہے، ٹیک کے کھڑے ہوئے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ڈال کے کہا ابن زیاد تو کہہ رہا میں علی نہ کروں؟ ارے میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بولوں، کون زندہ رہنا نہیں چاہتا؟ ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ آج اگر ہمارے پاس ایسا موقع ہوا تو ہم تو ڈپلومیسی سے کام خاموش بیٹھ جائیں، نہیں سمجھے تم ڈپلومیسی کیا ہے؟
یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو آج ہماری کمیونٹی میں آ گئی. اگر ڈپلومیسی رہے گی تو تم کبھی لشکر امام میں شامل نہیں ہوں گے. کربلا ڈپلومیسی کو ختم کرنے کا ہے. ڈپلومیسی کس کو بولیں گے؟ آپ بھی اچھے، آپ بھی اچھے. کیا بول رہا میں؟ پونے میں یہ بھی اچھے، یہ بھی اچھے. وہ ظلم بھی کر رہا تو اچھے اس لیے کہ پیسے والا ہے. تعلقات خراب کرنا نہیں ہے ہم کو. ان سے بھی تعلقات، ان سے بھی تعلقات. کربلا کا پیغام، بی بی زہرا کی شہادت کا پیغام صرف یہ ہے کہ حق بولو، ظالم کے خلاف آواز بلند کرو. سمجھ میں آئی بات؟ میں یوتھ کا بول رہا ہوں. میسم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو مجھے سٹاپ کرے گا؟ میں پیدا اس ذکر کے لیے. ابن زیاد کو کوئی جواب دے؟ دربار میں سکتا ہے. اب سنو ابن زیاد نے کیا کیا. اپنے وزیر سے کہا کہ قید سے نیچے جیل سے اس قیدی کا نام لگے گا، اس قیدی کو اوپر لے کر آؤ. تھوڑی دیر میں دربار میں زنجیروں کی جھنکار، جیسا کوئی زنجیروں میں جکڑا ہوا جب چل رہا تو اس کی آواز آ رہی ہے. پلیز میری طرف دیکھو. زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک قیدی دربار میں انٹر ہوا اور آ کر وہ میسم تمار کے بازو ٹھہر گیا. میسم نے ایسا دیکھا، غور سے دیکھا، دیکھا کہ 6'3" ہائٹ ہے، گورا رنگ ہے، ویری ہینڈسم، بڑے بڑے بال ہیں، لیکن جیل لگے ہوئے نہیں ہیں. خاموشی سے سن رہے. جیل لگا کے امام بارگاہوں کو مت آؤ، مسجدوں میں مت آؤ. ویری ہینڈسم. ایک چیز یاد رکھو. اس کے بعد میسم نے ایسا دیکھ کے اس کو پہچان لیا. پہچان کے کہا ہے مختار تم ہو؟ یہ مختار تھا. مختار کا حسن تھا پلس ولایت علی کا حسن تھا اس کے پاس. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب سننا، اب سننا، اب سننا، پلیز اب سنو. میسم نے ایسا مختار کو دیکھا. دو قیدی، اب صرف یہ تصور کرو، ظالم ابن زیاد تخت پہ، دو قیدی کھڑے ہوئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دربار بھرا ہوا، سناٹا دربار میں، خاموشی. میسم تمار نے مختار کو دیکھو، ولایت علی کا مزہ دیکھو، صحیح معنی میں امام علی کا شیعہ کا مقام دیکھو. میسم نے مسکرا کے مختار کو بڑی آواز سے کہا کہ ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا، یہ 60 ہجری کا واقعہ. کہا کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے، ابھی کربلا نہیں ہوا. میسم پہلے اس کو مبارکباد دے رہے. جیسے ہی کہا ابن زیاد کا رنگ بدل گیا. اس نے کہا یہ قیدی میرا قاتل. اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ابھی مختار کے سر کو قلم کر دے. جلاد خنجر لے کر مختار کے پاس آیا، گردن پہ خنجر رکھتا ہے. مختار پلٹ کر میسم کو دیکھتا ہے. میسم نے اسی ٹون میں کہا، اسی آواز میں کہا، ڈرے نہیں کہ مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لوگے. بس یہ کہنا تھا. ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس نے پکار کے جلاد سے کہا ابھی اسی وقت مختار کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دے. خنجر ایسا اٹھا رہا ہو، ایسا خنجر اٹھا رہا. مختار نے پلٹ کے اب میسم کو دیکھا. یہ تو موقع ایسا ہے کہ اچھے اچھوں کے ایمان ڈگمگا جائیں کہ کیا سنا تھا نہیں معلوم مولا سے. مختار نے میسم کو ایسے پلٹ کے دیکھا، دیکھ کے کہا میسم اب کیا کہتے ہو؟ جب یہ کہا اب کیا کہتے ہو، اب میسم کا یقین معراج پہ چلا گیا. پکارا، چیخ کے کہتے کہ مختار اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا. وہ اس نے کہا. اسی لیے شاعر نے کہا شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ بس اب سنو، بس میسم کے جملے ختم ہوئے.
ابن زیاد کے دربار کے دروازے کے اوپر یزید کا پوسٹ مین قاصد کھڑا ہوا تھا. اللہ وعجل. یہ نہیں کہ آج کی مجلس میں عابد بغرامی ہے تو عجل فرجہم ہو رہا، کل نماز ہی پڑھو گے تو عجل فرجہم بولنا زور سے. اب اس کو عادت بنا لو کہ پورے پونے میں لوگ بولنا، یہاں اگر آئے تو بولنا یار اس مسجد میں وعجل فرجہم کے ساتھ زور سے سلوات ہوتی. تم اگزامپل بننا یہاں پہ. دوبارہ تو آپ نے دیکھا میسم کا یقین کیا تھا. یہ یقین کو پیدا کرو. تمہارے پاس امام علی جیسی ولایت ہے جو سب سے زیادہ کام آنے والی چیز دنیا اور آخرت میں. اس کے لیے اگر صحیح معنی میں ولایت امیر المومنین ہو تو تم کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہوگے، پریشان نہیں ہوگے. آلویز مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے رہو، سلوات بھیجتے رہو. زیارت مولا حسین جب بھی پڑھنا. کل میں نے وارثہ پہ بولا تھا، اب تھوڑی دیر عاشورہ پہ بولتا. زیارت عاشورہ کے بارے میں کہا گیا، میں نے بہت بولا ہے دنیا میں، جہاں حدیث پڑھتا ہوں بولتا ہوں، یہ گولڈ کی مائن ہے، یہ سونے کی کان ہے. عاشورہ یاد رکھو، گولڈ کی مائن ہے. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. بیمار ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، پریشان ہے، شادی میں پرابلم ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، رزق کے دروازے بند ہے، کاروبار نہیں چل رہا. 40 دن زیارت عاشورہ، یہ ایک ایسی ریکمنڈڈ زیارت ہے کہ جس زیارت کو زمانے کے امام نے کہا. ہر زیارت مخصوص ہے مولا کی. میں یہ نہیں بول رہا یہ بڑی ہے یہ چھوٹی، نہیں بول رہا، لیکن عاشورہ کے لیے میرے مولا نے 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ. زمانے کے امام کے جملے. موت یہاں پہ آ جائے، گردن پہ تلوار آ جائے، گن پوائنٹ پہ تم آ جاؤ، تم حق پہ ہو، عاشورہ پڑھو گے، امام تم کو بچا کے لے کے چلا جائے گا. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا، پونے کے ہر گھر میں ہونا، ہر لڑکا پڑھنا، ہر لڑکی پڑھنا. تم ایسے شیلڈ کی طرح بن جاؤ گے. عاشورہ تم کو ایسا گھیر لے گی شیلڈ کے لیے. 100 مرتبہ جو لعنت ہے اور 100 مرتبہ جو سلوات ہے، تم ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو، 5 دفعہ بھی پڑھو، کوئی مشکل نہیں. 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں، لیکن پڑھو. اور جب بھی گھر میں پڑھو بآواز بلند پڑھو، زور سے پڑھو، بآواز بلند. تو گھر کی ساری پریشانیاں دور ہوتی. لیکن ایک چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھے اور پھر رزق حرام کھا رہے آپ. سمجھ میں آ گئی بات؟ خاموش ہو گئے نا؟ یہ نہیں کرنا. زیارت عاشورہ پڑھی پھر بیٹھ کے فیملی میں بیٹھ کے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. زیارت عاشورہ پڑھی، گھر میں انڈین سانگ لگا دیا. آپ بولیں گے پیچھے پڑ گئے سانگز کے. تو پیچھے نہیں پڑا، یہ حق ہے. یہ ساری بیماریوں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کے عاشورہ پڑھو. اس کے بعد دیکھو you will grow in Pune, you will grow in Pune. ساری چیزوں سے تم بچ جاؤ گے. کالج میں، اسکول میں، آفس میں، ہر جگہ ایسا گرو کرتا انسان. دنیا بھر میں نے جہاں بتائی، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا ورنہ پوری مجلس پورا خمسہ پڑھوں عاشورے کے اوپر، ایک ایک جملے کے اوپر. اس کے بعد زیارت عاشورہ ان دنوں میں جب آپ بی بی کی شہادت کے ایام میں آئیں گے، 11 جمادی الاول سے زیارت عاشورہ پڑھ کے مظلوم بی بی زہرا کو ہدیہ کرو. عجیب عجیب تحفہ ہے دوستو. یہ ہم کیا دے سکتے بی بی کو؟ کچھ دے سکتے؟ وہ کائنات کی عالمین کی شہزادی ہے، خاتون جنت ہے، ان کا احسان ہمارے اوپر. ہم کیا دے سکتے؟ کچھ نہیں دے سکتے. ہم صرف بھیک لیتے بی بی سے. عاشورہ پڑھو، روز عاشورہ پڑھو اور بی بی کو بولو بی بی میں آپ کو یہ گفٹ کر رہا ہوں، آپ کے بچے کی زیارت، آپ کے حسینہ کی زیارت، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. اب اس کے بعد دیکھو، تم یقین کرو تو مجھے دعا دو گے. مجھے دعا چاہیے تمہاری. یہ سال دیکھنا تمہارا گزرتا کیسے. لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا جو سن رہا. عاشورہ پڑھ کے 11 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک، بی بی کی دوسری شہادت تک
روزانہ عاشورہ پڑھ کے مظلوم بیوی کو ہدیہ کر دو، بولو آپ کے بیٹے کی زیارت پڑھ کے، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگو، دیکھو تمہاری دعائیں خوب. میں جانتا 10 سال کے لوگوں کی لائف کے آبسٹیکلز جو تھے، دعائیں رکی ہوئی تھی، یہ عاشورہ نے ان کی ساری دعاؤں کو، یہ عمل کرنے سے ساری دعائیں قبول ہوگی. لیکن پھر میں بول رہا ہوں کنڈیشن سے اپلائی، جو میں نے بات ریپیٹ نہیں کروں گا. آپ جانتے کہ کیا چیز کو چھوڑنا ہے، اس کے بعد عاشورہ پڑھو. کوئی بڑی بات نہیں، اب تک جو ہو گیا ہو گیا، اب تک جو کیا. اب تک شیو کرتا تھا، آج سے نیت کر لو کہ آج کے بعد سے میں مولا حسین کے نام پہ، بی بی زہرا کے نام پہ اپنی داڑھی کو چھوڑ لوں گا. اب تک میں گانے سنتی تھی. آپ کو معلوم ہے بامبے میں میرے اشروں میں 200 300 گنا سانگز کو لڑکیوں نے ڈیلیٹ کیا. 300 سانگ فون کر کے بولے مولانا میں نے 300 سانگ کو ڈیلیٹ کر دیا آج کے مجلس کے بعد. اب ایک اور حجاب کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بول دیتا ہوں، اس لیے کہ بی بی کی شہادت کے مجلس سے پڑھ. ایک لڑکی کا بامبے کی رضوی کالج کا یہ واقعہ ہے. سگائی ہوئی، انگیجمنٹ ہوئی، بہت بڑے پیسے والے سے، بامبے ہی کا لڑکا تھا، میں نام تو نہیں بول رہا، یہ بھی بڑی ویل ٹو ڈو فیملی کی ویری کوالیفائڈ گرل. لڑکے نے کہا کہ سنو لسن، ہماری اب سگائی ہو گئی، انگیجمنٹ ہو گئی، محرم کے بعد شادی ہے، میں تم کو، اب تم حجاب کر رہے فائن، جب میرے ساتھ شادی ہوگی، جب شادی ہو جائے گی تو تم کو حجاب اتارنا ہے. تم کو میں بزنس ہے میرا، میں پارٹیز میں جاتا ہوں تو میرے ساتھ پارٹیز میں بھی چلنا. آئی کی ناٹ ٹیک یو ود حجاب، لوگوں سے بھی ملنا پڑے گا اور حجاب بھی اتارنا پڑے گا. ٹھیک ہے اب تمہاری ماں باپ کے ساتھ ہو، تم حجاب میں ہو، فائن، آئی ڈونٹ ہیو پرابلم، بٹ میرے ساتھ نکاح کے بعد جب گھر آ جاؤ گی تو یو ہیو ٹو ریموو یور اسکارف. اس لیے کہ میرا بزنس ہے، میں پارٹیز میں جاتا ہوں تو یو ہیو ٹو کم ود می، یو آر مائی وائف. اس کے بعد اس نے کہا کہ محرم ہم 12 دن کا کرتے ہیں، اس کے بعد 40 8 ربیع، یہ ڈیلی مجلس نہیں ہوگی، یہ میرے کنڈیشنز ہیں. وہ اتنا پیسے والا، بامبے کا بڑا رئیس فیملی کا لڑکا تھا، میں نہیں بول سکتا نام، بہت پیسے والا، مطلب ہر آدمی ہر لڑکی چاہ رہی اس لڑکے سے شادی کرے، اتنا بڑی فیملی ہے. اس لڑکی نے مجھے فون کیا، میرے پاس اس کا واٹس ایپ پڑا ہوا ہے، یہ 4-5 سال پرانی بات کر رہا ہوں. She said کہ مولانا what you want me to do? I told him straight، پھر بول رہا ہوں I told him straight کہ میں حجاب نہیں اتار سکتی، میں تم کو خوش کر کے بیوی کو ناراض نہیں کروں گی. خاموش مت سنو یار، سنو میں کیا بول رہا ہوں. میں تم کو راضی کر کے مظلوم بیوی کو ناراض نہیں کروں گی. اور ہماری عزاداری 2 مہینے 8 دن کی، میں حجاب نہیں اتاروں گی اپنی. He said then we cannot marry. She said okay fine. اس نے بڑا اپسٹ ہو کے فون کیا کہ پوری فیملی بولی کوئی بات نہیں، اتار دو، شوہر بول رہا. اس نے کہا اگر شوہر حرام کرو بولے گا تو میں حرام کروں گی، میں اس کو راضی کروں یا بیوی کو راضی کروں. یہ یقین لاؤ، میں یوتھ کا بول رہا. تو اس کے بعد ہوا کیا، اس نے مجھ سے فون کر کے کہا، میں نے کہا تم نے بیوی پہ بھروسہ کیا ہے، ڈونٹ وری ناؤ، اب تمہاری ذمہ داری مظلوم بیوی کی ہے. بیوی ول ٹیک کیئر آف یو، وی ول ٹیک کیئر آف یو. دوستو محرم 2 مہینے 8 دن ختم نہیں ہوا، اس کی سگائی تو ٹوٹ گئی. 2 مہینے 8 دن کے اندر اسی بامبے میں اس کا ایک اور رشتہ آیا، بڑی فیملی کا، اس سے زیادہ پیسے والا، اس سے زیادہ کوالیفائڈ. ربیع الاول میں شادی ہوئی and now she got 2 babies. اب اتنے آرام کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا تھوڑی دیر کی تکلیف ہوئی، لیکن if you work for مادر حسین، بیوی تم کو ایسے بچا لے گی، مظلوم بیوی ایسے بچا لے گی. یا جب تم محبت کرتے ہو نا، محبت میں چھوڑ دو. اسی لیے اب ایک بات سن رہا ہوں، بس ختم کر رہا ہوں مجلس. اسی لیے امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا، بیچلرز نے پوچھا تھا، لڑکوں نے پوچھا
کہ یا علی کس لڑکی سے شادی کرنا، کس لڑکی سے شادی کرنا؟ تو علی نے کہا لڑکی میں کبھی دو چیزیں نہیں دیکھنا، اس کا حسن نہیں دیکھنا، بیوٹی اور پیسہ۔ اس لیے کہ مرد کا پونے کا لڑکا ہو یا بامبے کا لڑکا ہو، دنیا کے کسی حصے کا لڑکا ہو، مرد کا ایک نیچر ہے، خود کالا پیلا جیسا بھی ہے۔ میں کیا بول رہا یار، پونے کے تو کوئی کالے پیلے نہیں ہے، بول رہا میں خود کالا پیلا جیسا بھی ہے، بیوی خوبصورت ہو، اپنے آپ کو آئینے میں بھی دیکھ لو، ہاؤ آر یو؟ نہیں، پونے والوں کو نہیں بول رہا، پونے کے تو سب ہینڈسم بوائز ہیں۔ خوش ہو گئے نا؟ ایک صلوات پڑھ لو محمد والے۔ بس میں ختم کر دیا مجلس۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کس لڑکی سے شادی کر، یہ وائس ورثہ ہے، لڑکے کے لیے بھی یہی ہے۔ علی نے کہا کہ دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، پیسہ نہیں دیکھنا اور حسن نہیں دیکھنا۔ اب وہ تو گھبرا گیا پوچھنے والا، اس لیے کہ ہم چاہتے کہ لڑکی پیسے والی ہو، خوب پیسہ ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور اپنے فادر ان لا کا پیسہ کھاؤں۔ نو نو ڈونٹ ڈو اٹ، پونے والے نہیں کرتے، بول رہا۔ تو علی نے کہا یہ دو چیزیں کبھی نہیں دیکھنا، نہ پیسہ دیکھنا نہ حسن دیکھنا۔ جو پوچھ رہے تھے پورے بیچلرز، وہ لوگ تو بڑے خاموش ہو گئے، کہنے لگے واٹ مولا، کوئی حسین ہے تو اس سے نہیں کرے؟ امام نے کہا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی حسین لڑکی ہے آپ اسے شادی نہیں، کنڈیشن مت رکھو، یہ کرائیٹیریا، یہ کنڈیشن مت رکھو کہ میں تو کروں گا تو حسین سے، میں تو کروں گا تو پیسے والی سے۔ اگر تمہاری قسمت میں مل جائے، آواز سے دعا کرو، جس کی نہیں ہوئی وہ دعا کرے۔ You understand what I said؟ یہ نہیں کہ مولانا اجازت دے کے جا رہے، نو 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 نو، میں کسی گھر میں جھگڑا نہیں چاہتا، میں تو پیس کا میسج دنیا میں دیتا ہوں، یونٹی کا میسج دیتا ہوں۔ جس کی نہیں ہوئی وہ کرے، ڈزنٹ میٹر۔ تو اسی لیے کہیں میرا ہی کھانا نہ بند ہو جائے، گھر جاؤں گا تو دو چیزوں کو کبھی مت دیکھو۔ تو راوی نے کہا مولا کیوں نہ دیکھے حسین کو اور پیسے والی کو؟ مل گئی تم کو بہت اچھا ہے، لیکن کنڈیشن مت رکھو۔ راوی نے کہا مولا بٹ وائی؟ امام علی کہتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ آج حسین ہے، 10 سال کے بعد حسن ختم ہو جائے گا، بور ہو جاؤ گے۔ پیسہ آج ہے، 10 سال کے بعد پیسہ ایک لمحے میں ختم ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ راوی نے پوچھا پھر دیکھیں کیا لڑکی میں؟ تو کہا اس کا تقوی دیکھو، نسلی طہارت دیکھو۔ تقوی ہوگا ہماری محبت آئے گی۔ علی کسی اور غیرے کا امام نہیں ہے، علی امام المتقین ہے، مولا متقین کے امام ہے، کسی کے امام نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ بس دوستوں میں کیا، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ مجھے اس امام بارگاہ میں آ کے بڑی خوشی ہوئی، پونے کے ہر امام بارگاہ میں پڑھا، جس امام بارگاہ میں جب آیا تھا تو دن کا وقت تھا، رات میں نہیں، رات میں ویمان نگر پڑھ رہا تھا، تو دن میں آیا، دن میں سب آفیسز میں تھے، کالجز میں تھے۔ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ پورا یوتھ ہے یہاں پہ۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے یار۔ بی بی کی شہادت کیا یا ہمارے یاد رکھو 12 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک یہ غم ہے۔ روز مظلوم بی بی کا ذکر کرو، روز عزاداری کرو، اس سے بڑا کوئی غم نہیں۔ انشاءاللہ جب میرا امام ظہور کرے گا تو سب سے پہلے جس کے خون کا بدلہ لے گا وہ شہزادہ محسن ہے، مظلوم بی بی ہے۔ بہت قیامت کے ایام ہوں گے، کالا لباس پہن کے آنا ان مجلسوں میں،
کوئی پارٹیز نہیں کرنا گھر میں، شادی وادی کے چکروں میں نہیں جانا، محفلوں میں نہیں جانا. یہ پورے 16-17 دن ہمارے علماء بولتے ہیں یہ ایام فاطمیہ. ایک اس لیے کہ 75 ڈیز کی روایت پہلے ہے، پھر 90 ڈیز کی. جتنا ہو سکے، اس لیے کہ دوستو کیا بیوی کا اس سے بڑا کوئی حق نہیں ہے؟ ہم 17 دن غم نہ کر سکیں. وہ غریب بیوی، وہ مظلوم میری شہزادی، کائنات کی مظلوم ترین شہزادی کا نام فاطمہ ہے. صرف یہ سوچ کے گریا کرو، 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مولا حسن کیا ایج تھی؟ 6-7 سال. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اتنی چھوٹے. 4 بچے، شکم میں شہزادہ محسن، اور فاطمہ کے ہاتھ میں عصا آ گئی. آہستہ مت سنو، آہستہ مت سنو. میری مظلوم بیوی خبر رسول کو دیکھ کے کہہ رہی تھی بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑ گئے بابا کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. بیوی پہ جو ظلم ہوا، آپ غور سے سنو، بیوی پہ جو ظلم ہوا وہ فاطمہ جانے یا فاطمہ کا خدا جانے، کوئی نہیں بتا سکتا. کہ آپ سوچو 18 سال کا سن کیا ہے. زندگی جینے کے دن تھے بیوی کے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی خوشی بیوی کو نہیں ملی، کوئی خوشی نہیں ملی. ظالم نے رونے نہیں دیا اپنے باپ کو. یہ مدینے کی یتیمہ تھی جس کو کہا کہ ابو الحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے. اور وہ کربلا کی یتیمہ تھی جس نے باپ کا نام لیا تو منہ پہ ظالم نے تماچا مار دیا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. چوتھے امام سے واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد مقام نینوا کے لوگ آ کے چوتھے امام سے مدینہ منورہ میں ملاقات کی. اللہ ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا کے روشن کر دے. آج میری مظلوم شہزادی کی لہت پہ چراغ بھی کوئی جلانے والا نہیں. دن کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے. اس شخص نے آ کے چوتھے امام سے مدینہ منورہ میں پوچھا، عجیب سوال کیا. مولا بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے، آ کے پوچھنے لگا کہ یا مولا یہ بتاؤ کہ جب عاشورے کے دن شام غریبہ میں آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ دوستو یہ سننا تھا. امام تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگا بھائی تو نے عجیب سوال کر دیا. کہتا ہے مولا یہ بتاؤ جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ چوتھے امام نے روتے ہوئے کہا دیکھ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. اسی طرح جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. جب پہلی مرتبہ سکینہ باہر آئی ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا، حسین کی 4 سال کی یتیم زمین پہ گر گئی. پھر اٹھا کے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام کے کہا بابا میں یتیم ہو گئی بابا. وہیں بچی کھڑی ہوئی تھی. ظالم شمن آگے بڑھا اور کانوں سے ایسے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کا خون آلودہ پیراہن ہو گیا. عزیزو شمن نے وہ ظلم کیا تھا اس یتیمہ پہ کہ اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا. ارے جب اونٹ چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہوتا. سکینہ تڑپ کے رباب سے کہتی اماں مجھے بچا لے اماں. بی بی چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا اپنی بہن کی خبر لو. امام ظالم شمن سے کہتے ارے یہ یتیم بچی ہے اس کو چھوڑ. وصیتیں کر کے ایک جملہ کہا کہ ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد کہا جو میرا چھوٹا حسین ہے نا وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے، میرے بچے کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. ماں ہے نا ماں. عزیزوں کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے عاشورے کے دن علی اکبر یہ کہہ رہے کہ بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. بس میں نے مجلس ختم کر دیا.
بیوی کی شہادت کے بعد علی نے غسل و کفن دیا، میت تیار ہوئی۔ کل میں نے یہاں تک پڑھا تھا، شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم نے آ کے ماں کو سلام کیا۔ بس 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ آپ صرف تصور کرو، میرے ساتھ مدینہ چلو، بیوی کا گھر، رات کا اندھیرا، ایک چراغ جل رہا، حسین کی ماں کی میت رکھی ہوئی، امام علی روتے ہوئے کھڑے، ایک گوشے پہ جناب زینب بی بی ام کلثوم۔ اب وہ لمحہ آیا کہ مولا نے دونوں شہزادوں کو بلایا۔ آپ تصور کرو کہ حسن اور حسین، چھوٹا چھوٹا سن ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے، گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی، سیدھا ماں کے پاس آئے، امام علی کو غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا بابا ہم اپنی ماں سے ایسے رخصت نہیں ہوں گے۔ بابا میری ماں کو بچوں نے کہا جب ہم آگے پکارتے تھے تو ماں ہاتھوں کو پھیلا کے گلے لگاتی، ماں سے کہو ہمیں گلے لگائے۔ اس منظر کو بس میں ایک بند کے اوپر مجلس ختم کر رہا۔ مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا کہ جب یہ دونوں شہزادے آئے، میت کو غور سے دیکھا، شاعر کہتا ہے کہ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور غش ہوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، ارے پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین ہوں اماں حسین ہوں، یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹ گئے، فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی ہے کہ حسین کے گلے میں خنجر ہے اور فاطمہ فریاد کر رہی ہے۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، خاص دعا کا وقت۔ پروردگار یہ مجلسیں، دونوں مجلسیں میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جن لوگوں نے روجی فیملی نے ان مجالس کو رکھا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پلیز آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلسیں ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، مولا کی سلامتی کے صدقے میں اور بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں پوری دنیا میں جتنے بیمار، ایک 4 سال کی بچی یہاں پہ بیمار ہے، ابھی ان کے والد نے مجھ سے ملاقات کی، اس بچی کو، اور آج بامبے میں ایک مومن کا بائی پاس ہوا ہے، اور کچھ دن پہلے دوسرے مومن کا، جہاں جہاں دنیا میں لوگ بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، پروردگار ان سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ کریم بی بی زہرا کا واسطہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، ہم سب کو حج و عمرہ زیارات انشاءاللہ نصیب ہو، زیادہ سے زیادہ ہم مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی ذکر کریں اور ذکر کو میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جو مقروض ہیں تو ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ اللہ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، روجی فیملی اور جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ روجی فیملی کے لیے، اور روجی فیملی میں فرانہ بہن کے
والد کے لیے اور سارے مرحومین پونا کے، تمام ہمارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم کے لیے سورہ فاتحہ۔